بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 جگہوں پر سلام کبھی نہ کریں۔ اسلام میں 5 ایسے مقامات ہیں جہاں سلام کرنا مکروہ ہے۔ محترم ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارتا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں یا معاشرتی آداب ہوں۔ اسلام نے انسانوں کے درمیان محبت، امن و احترام اور اخوت کو فروغ دینے کے لیے جو بنیادی تعلیمات دی ہیں، ان میں سلام کو نہایت مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسلام محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جامع دعا، خیر خواہی کا اعلان، امن و سلامتی کا پیغام اور باہمی تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو در حقیقت وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے دل میں کسی قسم کا بغض، دشمنی یا نقصان کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کے لیے خیر، سلامتی اور اللہ کی رحمت کا خواہاں ہے۔ سلام کیا کہتے ہیں؟ سلام عربی زبان کا لفظ ہے جو سالم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے محفوظ رہنا، سلامت ہونا، عیب اور نقصان سے پاک ہونا۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مفہوم ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تمہیں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی آفات سے محفوظ رکھے۔ ورحمت اللہ کا اضافہ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو۔ وبرکاتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنی برکتوں سے نوازے۔ یوں سلام ایک مکمل دعا بن جاتا ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی شامل ہوتی ہے۔ اسلام میں سلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں سلام کو اہل ایمان کا شعار قرار دیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر سلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام صرف ایک رسمی جملہ نہیں، بلکہ ایک عبادت اور سنت ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سلام کرنا دراصل اللہ کے نام السلام کی یاد دہانی بھی ہے، کیونکہ اللہ خود سلامتی دینے والا ہے اور جنت کو بھی دار السلام کہا گیا ہے۔ سلام کرنے والے کے بارے میں اسلام نے بہت فضیلت بیان کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سلام پھیلانا ایمان کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ فرمایا، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ سلام صرف ایک لفظ نہیں، بلکہ ایک دل جوڑنے والی کنجی ہے۔ جب سلام عام ہوتا ہے تو نفرتیں کم ہوتی ہیں، فاصلے مٹتے ہیں اور امت میں قوت مضبوط ہوتی ہے۔ سلام کرنے کی جہاں دینی فوائد ہیں، وہاں اس کے معاشرتی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ یہ آپس میں اجنبیت کو ختم کرتا ہے اور ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں اور سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام صرف دوستوں یا جان پہچان والوں کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسا
اخلاقی ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان برائی کے جواب میں بھلائی دیتا ہے۔ سلام انسان کے اندر بردباری، حلم اور اخلاق حسنہ پیدا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی نمونوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے، بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہتے، غلاموں اور خادموں کو سلام کرتے، حتیٰ کہ مجلس میں داخل ہوتے تو سب کو سلام کہتے اور رخصت ہوتے وقت بھی سلام کہتے۔ یہ ایک بات کا عملی درس ہے کہ اسلام میں عزت و احترام کا معیار مال، عمر یا منصب نہیں بلکہ تقوی اور اخلاق ہے۔ سلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں برابری اور اخوت کی بنیاد رکھی ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور جاننے والے اور نہ جاننے والے سب کو سلام کرنا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سلام صرف واقف لوگوں تک محدود نہیں بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرنا افضل عمل ہے۔ اس سے دلوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام میں سلام کا جواب دینا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ سلام کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور بہتر جواب دینا باعث اجر و ثواب ہے۔ جو شخص سلام کا جواب نہیں دیتا وہ دراصل ایک دینی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ باہمی حق ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر لازم کیا گیا ہے۔ سلام کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ جہاں سلام عام ہوتا ہے وہاں بدگمانی، حسد اور دشمنی کم ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس وقت خوش ہوتا ہے جب مسلمانوں کے درمیان جدائی اور نفرتیں آ جاتی ہیں۔ سلام نفرت کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ایسا دروازہ ہے جو ایک چھوٹے سے جملے سے کھل جاتا ہے۔ سلام کے آداب بھی اسلام نے ہی سکھائے ہیں۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اور یہ آداب انسان کے اندر انکساری اور ادب پیدا کرتے ہیں۔ سلام میں پہل کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے کیونکہ اس میں نفس کو توڑنا اور عاجزی اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک مجلس میں تشریف لائے تو سلام کیا، پھر کچھ دیر بیٹھ کر اٹھے تو دوبارہ سلام کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو پہلے بھی سلام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجلس میں آئے تو سلام کرے اور جب اٹھے تو بھی سلام کرے۔ پہلا سلام دوسرے سے کم حق والا نہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام تعلق کو شروع بھی کرتا ہے اور حسن اختتام بھی بناتا ہے۔ اسلام میں سلام ترک کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ بعض لوگ تکبر، ناراضگی یا دنیاوی اختلافات کی وجہ سے سلام چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام سکھاتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق جائز نہیں ہے اور سلام کے ذریعے ہی
تعلق کو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین شخص وہی ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑائی سلام نہ کرنے میں نہیں بلکہ سلام کرنے میں ہے۔ سلام کا تعلق صرف دنیا سے نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہے۔ جنتیوں کو فرشتے سلام کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اہل جنت کو سلام فرمائیں گے اور جنت کا تحفہ بھی سلام ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کی دعا یہی ہوگی، سلام علیکم، اور ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام جنت کی زبان ہے اور دنیا میں سلام کو عام کرنا دراصل جنتی ماحول پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سلام کی سنت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں مگر سلام نہیں کرتے۔ موبائل اور دنیاوی مصروفیات نے دلوں کو دور کر دیا ہے۔ اگر ہم واقعی ایک پرامن اور محبت بھرا معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں سلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ گھروں میں، بازاروں میں، مساجد میں، تعلیمی اداروں میں اور ہر جگہ سلام کو عام کرنا ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، اور جہاں شرعی اجازت ہو وہاں اچھے انداز میں بات کی جائے۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان سلام ایک خاص شعار ہے جو ہماری شناخت ہے۔ ہم امن کے داعی ہیں، نفرت کے نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان 5 جگہوں کے بارے میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے سلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بے شک سلام کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ان 5 جگہوں پر جو بھی سلام کرے گا اسے پسند نہیں فرمایا گیا ہے، اور اسے چاہیے کہ ان 5 مقامات پر ہمیشہ سلام کرنے سے گریز کرے۔ یہ 5 مقامات ایسے ہیں جن میں کسی بندے کو سلام کرنا منع ہے، کیونکہ یہ سلام کا محل نہیں ہے۔ پہلا مقام، اگر کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے تو اس کے پاس آ کر اسے سلام کرنا منع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ قرأت میں مشغول ہے، اسے قرآن میں مشغول رہنے دیں، کیونکہ قرآن کا سننا واجب ہے، اور جب وہ تلاوت میں ہو تو اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی طرف ہوتی ہے۔ سلام کرنے سے اس کے تدبر اور خشوع میں فرق آتا ہے۔ دوسرا مقام، اگر کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی وظائف پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، اس کے پاس آ کر سلام کرنا درست نہیں ہے، یہ بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ذکر الہی میں غرق بندے کو دنیاوی کلمات کی طرف متوجہ کرنا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ اسے اپنے خالق سے ہم کلام رہنے دینا ہی بہتر ہے۔ تیسرا مقام، اگر کوئی بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، مثلا 5:30 پر جماعت ہے اور وہ 5:15 پر پہنچ گیا اور اب 15 منٹ اسے جماعت کا انتظار کرنا ہے، تو جو بندہ جماعت کے انتظار میں ہو اسے بھی آ کر سلام کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں پر سلام کرنا منع ہے۔ جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے نماز میں ہو، ہاں مگر وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ البتہ اگر لوگ نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے جمع ہوتے ہیں اور عام طور پر سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا محل ہے، وہاں سلام کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا مقام، اگر کوئی درس میں مشغول ہے، کوئی دینی بات کر رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے یا کوئی علمی گفتگو کر رہا ہے، تو اس علمی گفتگو کے دوران بھی
کسی کو سلام کرنا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مدرس بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے تو اس مدرس کو بھی سلام کرنا منع ہے، اور سامنے اگر 15 یا 20 لوگ اس کے درس کو سن رہے ہوں تو ان لوگوں کو بھی سلام کرنا منع ہے، کیونکہ وہ سلام کریں گے تو سب لوگ سلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے کہ کون آیا، اور پھر سارا درس کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اہم شرعی مسئلہ زیر بحث ہو رہا ہے، اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، لہٰذا جو نیا بندہ مجلس میں آئے اسے چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے اور درس سننے میں مشغول ہو جائے۔ یہ کہ وہ اپنے بھائی کو سلام کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو سلام کر رہا ہے، یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے۔ اس سے جو علم کی مجلس لگی ہوتی ہے اس میں بہت بڑا خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور وہی موومنٹ جو پہلے تھا دوبارہ بنانے میں بعض اوقات وقت لگ جاتا ہے، اور لوگوں کی توجہ ہٹنے کی وجہ سے غلط شرعی مسئلہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا درس و تدریس کا جہاں مسئلہ ہو وہاں کسی سامنے والے کو سلام کرنا بھی منع ہے، اور جو درس دے رہا ہے اسے بھی سلام کرنا منع ہے۔ اسی طرح اذان کے وقت سلام کرنا منع ہے، اقامت کے وقت سلام کرنا منع ہے، یا خطبہ جمعہ ہو رہا ہو اور عیدین کا خطبہ ہو رہا ہو اس وقت بھی کسی بندے کو سلام کرنا منع ہے۔ خطبے کے وقت تو جمعہ کے خطبے کے وقت، عیدین کے خطبے کے وقت تو بولنا بھی منع ہے، اور سننا فرض ہے، تو اس وقت سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام کے ان قوانین کا مقصد نظم و ضبط برقرار رکھنا ہے تاکہ عبادت کی روح متاثر نہ ہو۔ ہاں، اگر تسبیحات، تلاوت اور نماز کے انتظار میں اگر کوئی کسی کو سلام کر دے تو جسے سلام کیا گیا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو جواب دے یا نہ دے، دونوں جائز ہیں، لیکن خطبے والے مقام پر تو سلام کا جواب زبان سے دینا ہر صورت میں منع ہے۔ اگر کسی نے خطبے کے وقت سلام کر لیا تو کرنے والا بھی گنہگار ہوا، اور جواب دینے والے کو لازم ہے کہ جواب نہ دے، کیونکہ جواب دینا ناجائز ہے۔ کبھی سامنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں نے سلام کیا تھا، حضرت نے تسبیحات میں ہی مشغول رہے، جواب ہی نہیں دیا، میں نے سلام کیا تھا تو حضرت درس سن رہے تھے، مجھے جواب دینا بھی گوارا نہ سمجھا۔ ان کی گردن میں ایسا سرکہ آیا جو بول رہا ہے، یہ لوگوں پر تکبر کا الزام لگا رہا ہے۔ تکبر کا الزام کسی پر لگانا حرام ہے۔ بدگمانی بے گناہ پر ایک کبیرہ گناہ ہے، اور وہ سلام کا جواب نہ دے کر جو کوئی گناہ نہیں کما رہا ہے اور یہ بندہ اس کے حوالے سے بدگمانی کر کے، غیبت کر کے، تکبر کا اظہار کر کے 3 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا شکار ہونے والا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جہاں سلام کرنا منع ہے وہاں خاموشی سے بیٹھ جائیں، اور اگر کسی نے سلام کر دیا تو سامنے والا جواب نہ دے تو بھی بدگمانی کی اجازت نہ رکھیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کھانے پینے کے دوران جب نوالا منہ میں ہو یا استنجا اور غسل خانے کی حالت میں بھی سلام کرنا اور جواب دینا منع ہے۔ اسلام نے طہارت اور حیا کے جو پیمانے مقرر کیے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ان لمحات میں زبان سے اللہ کا نام یا سلامتی کی دعا نہ نکالی جائے۔ اس کے علاوہ جب کوئی شخص سو رہا ہو یا اونگ رہا ہو تو اسے بھی سلام کر کے اس کی نیند میں خلل ڈالنا آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گناہ کے کام میں مشغول ہو تو اسے
اس وقت تک سلام نہ کیا جائے جب تک وہ اس سے باز نہ آ جائے۔ سلام ایک دعا ہے اور گناہ کی حالت میں دعا کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ سلام کے ان آداب پر عمل کرنے سے ہی ہم ایک سچے مومن کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ سلام محض ایک رسم نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ جہاں خاموشی کا حکم ہے وہاں خاموش رہنا ہی عین عبادت ہے، اور جہاں سلام کا حکم ہے وہاں سلام کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سلام کرنا ایک چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، مگر اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ یہ عمل انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بناتا ہے۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہم فرشتے کی طرح دوسرے کے لیے سلامتی کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارے رشتے مضبوط ہوں، ہماری آخرت سنور جائے، تو ہمیں سلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سلام کی اہمیت سکھائیں تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کے اخلاق میں شائستگی اور عاجزی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلام کے سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر اس کے آداب کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ ان پر سلامتی ہو، ان کے لیے سلام ہو اور ان کا انجام سلامتی والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے کینہ اور حسد ختم کر کے سلامتی والا دل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔